مدینہ اس طرح جو جا چکے ہیں وہاں پر انہیں معلوم ہوگا، اس کی حیت ایسی ہے کہ اس کے پچھلی طرف جو ہے مدینہ منورہ کے وہ پوری احد پہاڑ کی پٹی، 3 طرف احد پہاڑ ہے، مدینہ میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ۔ یہ ہوا کہ اس راستے پر خندق کھود دی جائے، خندق کھود رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس کھانے تک کے لالے ہیں، صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں سخت افسردگی کی حالت میں، زیادہ پریشان ہونے کے بعد، اور آتے ہیں اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کرتا اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، فاقہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھتے ہیں تو اپنے پیٹ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے کو اٹھاتے ہیں، تو صحابہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کدال مار رہے ہیں خندق کھودنے کے لیے اور فرما رہے ہیں عراق فتح ہوگا، پھر ایک کدال مارتے ہیں، پھر فرماتے ہیں شام فتح ہوگا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے کے لیے نہیں ہے، ابھی اتنے دن سے فاقے چل رہے ہیں اور کھانے کے لیے ابھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ عراق فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، یہاں کی حکومتیں اور ان کے تاج تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اور میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک صحابی کا نام لیا کہ ان کو جو ہے وہ حبشہ کے کنگن پہنائے جائیں گے جو وہاں کا بادشاہ پہنتا ہے۔ صحابہ اکرام حیران ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان حالات میں بھی اس امت نے پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا۔ بات صرف مدارس کی ہے، ابھی اور زیادہ حالات آئیں گے۔ ابھی صرف سروے کی بات آئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی قانون بنائے اور قانون بنے اور قانون بن کر اس کو لاگو بھی کر دیا جائے، تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن ہمیں آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو پکڑے رکھنا ہے، بحیثیت امت ان پر عمل پیرا رہنا ہے اور اپنے بچوں کو ان تعلیمات سے جوڑے رکھنا ہے۔ آج کے جو بڑے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے، اور بھرپور ذمہ داری۔ پہلے بھی یہ ذمہ داری تھی لیکن اس میں اتنی سختی نہیں تھی، آج کل اس میں بہت زیادہ اس پر اہتمام کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو ان تعلیمات سے جوڑے رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جوڑیں، وہ مدارس کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ یعنی ہمارا بچہ وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیے، کالج میں پڑھنا چاہتا ہے اچھے سے اچھے کالج میں پڑھائیے، پڑھائی میں پیچھے نہ رکھیے، لیکن اس کو مسلمان بنا رہنے دیجئے، اس کی دینی تعلیم کی بھی فکر کیجئے، جس طرح ہم اور آپ فکر کریں اس کی دنیاوی تعلیم کی، جس طرح ہم اور آپ فکر کریں کالج میں بھیجنے کی، اسکول میں بھیجنے کی، اچھے سے اچھے تعلیم گاہ میں بھیجنے کی، بالکل اسی طرح ہم اور آپ فکر کریں کہ اس بچے کی دینی تعلیم کا بھی اتنا ہی اچھا نظام ہو جتنا اچھا ہم اس کی اسکولی تعلیم کی فکر کرتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ رہا اور یہ چیز رہی کہ ہم اور آپ فکر کرتے رہے تو امت اللہ کے نبی کی تعلیمات سے جڑی رہے گی۔ دیکھیے مدرسے کے اندر کچھ اور نہیں پڑھایا جاتا، وہاں پر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مسلمان اس کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا تعلیمات مدارس کے اندر دی جاتی ہیں، تو ان تعلیمات کا صرف مدرسوں سے تعلق نہیں ہے۔ اصل جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی 4 دیواری کے اندر محدود نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ 4 دیواریاں ختم کر دی جائیں، وہ تعلیم باقی رہے گی، وہ کھیتوں میں دی جائے گی، وہ چوراہوں پر دی جائے گی، وہ دکانوں پر دی جائے گی، وہ جو آدمی جہاں کام کر رہا ہوگا وہاں پر دی جائے گی، وہ تعلیمات ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان تعلیمات کو ختم کر دیں گے تو وہ اس کی بھول ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس زمین کا وجود ایک ایمان والے کے لا الہ الا اللہ کہنے تک باقی ہے۔ جس دن آپ اس تعلیم کو ختم کر دیں گے آپ اپنا وجود کھو دیں گے، اس دنیا کا وجود کھو دیں گے۔ جس دن قرآن کی تعلیم بند ہو جائے گی، جس دن احادیث کی تعلیم بند ہو جائے گی، اس دن اس دنیا کا نظام بند ہو جائے گا۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے
ذرہ برابر بھی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور وہ اپنی حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں اس طرح کے فیصلے لیتا ہے جس سے ایک کمیونٹی کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت والجلال کسی کے پاس ہمیشہ کے لیے کبھی حکومتیں نہیں دیتا۔ کتنے سال گزرے ہیں کہ آپ کے پاس حکومت تھی، آپ نے غلطیاں کی، ہم نے غلطیاں کی، اس لیے ہم سے اللہ نے حکومت چھین لی۔ آج ان کے پاس ہے تو ان کے پاس بھی سزا نہیں رہے گی، وہ غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ ان سے بھی چھین لے گا۔ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، اللہ نے اس کی نہیں چھوڑی۔ تو یہ آج کل کے جو 5-5 سال کے لیے بنتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری کچھ غلطیاں ہیں جن کی بنیاد پر اس طرح کے فیصلے دیکھنے پڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں نظام صحیح نہیں ہے، یہ بالکل کھلے طور پر اور واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ مدارس کا جس طرح سے نظام ہونا چاہیے تھا، خاص طور سے مالیاتی نظام، اور مدارس کی بحث میں بہت سے لوگ اپنا فائدے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ اس سے مدارس بدنام ہوتے ہیں۔ وہ پیسہ کمانے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے مدارس کے نام پر غلط کام کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر مدارس بدنام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پھیلاتا رہے گا، اس کے لیے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے اس نور کو بجھنے نہیں دے گا، اپنے اس نور کو بجھنے نہیں دے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن کریم کی آیت ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھا دیں، اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے، اللہ کا نور بجھے گا نہیں، اگرچہ کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کریں۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے مکاتب کی، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، مدارس کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان سے جڑنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا وقت ہو رہا ہے؟ 1:05۔ اللہ